بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت عقل در دست نفس چنا گرفتار است۔ عقل نفس کے ہاتھ میں چنا گرفتار است، اس طرح گرفتار ہے کہ مرد عاجز در دست زن گربز، جیسے عاجز مرد مکار عورت کے ہاتھ میں۔ کہہ رہے ہیں نا کہ آدمی کا جو نفس ہوتا ہے، جانتے ہو نفس، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر کی بھی صلاحیت رکھی ہے اور شر کی بھی صلاحیت رکھی ہے۔ پھر انسان کو اختیار دیا ہے کہ آدمی کس صلاحیت کو اپنے اندر غالب کرتا ہے۔ تو جو آدمی خیر کی صلاحیت کو، اچھائی کی صلاحیت کو غالب کر لیتا ہے، وہ نیک انسان بن جاتا ہے۔ جو برائی کی صلاحیت کو غالب کر لیتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ برا انسان بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ باطنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کیسی محنت کرنی پڑتی ہے؟ جیسے آدمی اپنے جسم کے اندر کوئی بیماری ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر جو باطنی بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ باطنی بیماری ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے علاج کے لیے روحانی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کس کے پاس جانا پڑتا ہے؟ روحانی ڈاکٹر کے پاس۔ روحانی ڈاکٹر کون ہوتے ہیں؟ یہی درویش ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے جو ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر ان کے بتائے ہوئے وظائف کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ڈوز دیتا ہے نا کہ دوائی کھاؤ اور اس حصے سے پرہیز کرنا، بھات مت کھانا، چاول مت کھانا، ٹھنڈا پانی مت پینا۔ اسی طرح وہ لوگ بتائیں گے کہ تم اللہ کے نام کا ذکر کرو، اس طرح ذکر کرو، اتنے مرتبہ ذکر لگاؤ، ضربے لگاؤ، اور اس کے ساتھ یہ کام مت کرنا۔ تو یہ انسان کا جو نفس ہے نا، بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے اس کو کیسا بنایا ہے کہ دونوں صلاحیتیں، لیکن شر کی صلاحیت یعنی غالب آنے کو رہتی ہے۔ انسان کا جو نفس ہوتا ہے ہمیشہ برائی کا حکم کرتے رہتا ہے جب تک کہ انسان اپنے بھلائی والے صفت کو غالب نہ کر لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقول ہے نا قرآن کے اندر، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کس کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو نفس کی تین قسم ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، کیا ہے؟ ہر عام مومن کا جو نفس ہے، عام مومن کا جو نفس ہو کیا ہے؟ نفس امارہ ہوتا ہے، یعنی ایسا نفس ہوتا ہے جو برائی کا حکم کرتے رہتا ہے۔ نہیں احساس ہوتا ہے؟ صبح اٹھتے ہوئے جب فجر کی نماز کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو اٹھنے کا من کرتا ہے؟ نہیں من کرتا ہے۔ خاص طور پر ٹھنڈ کا موسم ہو اور آدمی بستر کے اندر ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو اٹھنے کو دل کرتا ہے؟ نہیں، نفس کہتا ہے آرام کرو۔ تو یہ انسان کا نفس کیا ہے؟ جی کیا ہے؟ نفس امارہ ہے۔ اور جب انسان اپنے اندر بھلائی کی صفت کو غالب کر لیتا ہے تو نفس لوامہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ لوامہ۔ نفس لوامہ یعنی انسان جب کوئی برائی کر لیتا ہے تو اس پر اس کا نفس کیا کرتا ہے؟ ملامت کرنے لگتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے۔ ایک تو برائی کرتا نہیں ہے، کوشش کر، لیکن اگر ہو جائے برائی تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس پر انسان کا نفس ملامت کرتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے انبیاء کا نفس۔ ان کا نفس، انبیاء کا نفس، وہ ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ کیا ہوتا ہے؟ ان کا نفس جو ہے وہ برائی کا حکم دے ہی نہیں سکتا۔ ان کا نفس ہمیشہ جو ہے وہ بھلائی کا حکم کرے گا، وہ کبھی اس کے جو ہے برائی کے پیدا نہیں ہوگی۔ تو وہی ہوتا ہے۔ تو عام مومن کا جو، عام انسان کا جو نفس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ نفس امارہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عقل در دست نفس، عقل نفس کے ہاتھ میں چنا گرفتار است، اس طرح گرفتار ہے کہ مرد عاجز در دست زن گربز، جیسے عاجز آدمی
مکار عورت کے ہاتھ میں. اگر کوئی آدمی کمزور آدمی ہو، کیا آدمی ہو؟ کمزور آدمی ہو، وہ کسی مکار اور اس کی بیوی کیا ہو؟ مکار ہو، بہت چالاک ہو، چال باز ہو، تو اس کے سامنے اس آدمی کو چلے گی؟ نہیں چلے گی. وہ آدمی کبھی بھی سکون نہیں پائے گا. اسی طرح انسان کا نفس کیا ہے؟ مکار اور چال باز ہے. کیا ہے؟ تو جس طرح اگر آدمی چاہتا ہے مکار عورت کے چنگل میں اگر آدمی ہو، تو وہ اگر چاہتا ہے کہ سکون سے رہے، یعنی آرام سے رہے، سکون تو ملے گا نہیں، آرام سے رہے، تو کیسے آرام سے رہے گا؟ اس کے لیے اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ ہیلا کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ کہ عورت کی چالاکی سے کیسے بچ سکتا ہے. تو اسی طرح اگر آدمی اپنے نفس پر غالب پانا چاہتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہیلا کرنا پڑے گا، ہے نا. ایک بزرگ کہتے ہیں نا کہ جب میرا نفس مجھے برائی کا حکم کرتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اس کو بہلاتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ کیسے بہلاتا ہوں؟ جیسے مثال کے طور پر صبح تہجد کی نماز پڑھنی ہے، کیا کرنی ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنی ہے. تو اب آدمی ٹھنڈ کا موسم ہے، ٹھنڈ کے موسم میں وہ اٹھے گا نہیں، نفس تو چاہے گا ہی نہیں. تو اس کو بہلاؤ کہ چلو اٹھو، اٹھ کے 5 مرتبہ تسبیح پڑھ لو، استغفار کر لو 5 مرتبہ، پھر سو جانا. اب آدمی اٹھ گیا، اب کیا اٹھے ہیں تو تھوڑا وضو کر لیں، وضو کر کے تسبیح پڑھ لیں، جا کے وضو کر لو. جب وضو کر لو گے، جب وضو پڑھ لے تو کیا کریں؟ نماز ہی پڑھ لیتے ہیں 2 رکعت، نماز پڑھ لو. تو اس طرح نفس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بہلانا پڑتا ہے. جیسے اگر آدمی مکار عورت کے چال میں ہے تو اس کے ساتھ چالاکی سے رہنا پڑے گا اس سے، ہے نا. بہت سارے قصے ہیں عورتوں کے، تو مردوں نے کیسے چالاکی سے عورتوں پر، چالاک عورتوں پر مکار عورت کو کیسے چالاکی سے غلبہ پایا. تو اسی طرح انسان کو اپنے نفس پر غلبہ پانا پڑتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں درے خرمی بر سرائے پابند، خوشی کے دروازے کو اس گھر پر بند سمجھو کہ بانگے زن ازوے برآیت بلند، کہ جس گھر سے عورت کی اونچی آواز باہر آتی ہو. یہ اللہ رب العزت نے نا دنیا کا نظام رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ کہ ایک آدمی کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو اونچا بنایا ہے اور ایک کو نیچا بنایا ہے. ورنہ دنیا کا نظام چلے گا ہی نہیں. اگر سب کو برابر بنا دے اللہ تعالیٰ تو دنیا کا نظام چلے گا؟ سب اگر امیر ہو جائے دنیا کے اندر تو چلے گا نظام؟ نہیں، کوئی نوکری نہیں کرے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کے اندر جو ہے عورت کو کیا، مرد کو کیا بنایا ہے؟ قوام بنایا ہے. عورت پر کیا بنایا ہے؟ عورت کو درجہ نیچے رکھا ہے، مرد کا درجہ اوپر رکھا ہے نا. الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد یہ عورت پر کیا ہے؟ قوام ہے، فیصلہ کرنے والے ہیں، حکومت کرنے والے. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ نے دنیا میں بعض کو بعض پر فضیلت رکھی ہے. ٹھیک ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ عورت دب کے رہے اور مرد کو بھی چاہیے کہ ظلم نہ کرے. لیکن اگر کوئی گھر ایسا ہے کہ اس گھر میں عورت بد مزاج ہے، عورت کو دبا کے رکھتی ہے، تو اس گھر میں خوشی نہیں ہوگا، وہ گھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ جوڑا کبھی بھی صحیح طور پہ زندگی نہیں گزار پائے گا. پند رائے بے قوت مکرو فسو است، بغیر قوت کے رائے مکر و فریب ہے. وقوت بے رائے جہل و جنون، اور رائے کے بغیر طاقت جہالت اور جنون ہے. دیکھو دونوں چیز ہونی چاہیے. اگر کوئی حکومت کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر دو صفات ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ ہو کہ اس کے وہ اچھا سوچنے والا ہو. کیا ہو؟ اچھا سوچنے والا ہو، اور جو سوچتا ہے اس کو نافذ کرنے کے قادر ہو. کیا ہو؟ نافذ کرنے کے قادر ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر صفت دی تھی کہ وہ اچھا سوچتے بھی تھے اور اس کو نافذ بھی کر دیتے تھے. تو اگر کسی کے اندر رائے ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ بہت اچھا سوچتا ہے وہ، لیکن اس کے اندر نافذ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو کیسے نافذ کرے گا؟ تو رائے بیکار ہے. اور کسی کے پاس حکومت ہے،
نافذ کرنے کی صلاحیت ہے لیکن اس کے اندر رائے نہیں ہے تو اس سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہوگا. تو دونوں چیز ہونی چاہیے. کہہ رہے تمیز باید و تدبیر و عقل. تمیز چاہیے اور عقل و تدبیر. وہ آگے ملک اور پھر ملک. یعنی بادشاہ کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ تمیز بھی ہونی چاہیے، عقل بھی ہونی چاہیے، تدبیر بھی ہونی چاہیے. کہ ملک و دولت ناداں کہ وہ ملک کے ناداں کا ملک اور سلطنت سلاح جنگ خدا است، خدا سے لڑنے کا ہتھیار ہے. یعنی اگر کسی نادان کے پاس کسی نادان کو بادشاہت مل جائے نا تو وہ کیا بن جائے گا؟ نافرمان بن جائے گا. خدا کیا بن جائے گا؟ نافرمان بن جائے گا. حکمت جواں مرد کے بخورد و بدہد. جواں مرد سے مراد سخی ہے. کون مراد ہے؟ کہہ رہے وہ سخی کہ بخورد کہ جو کھاتا ہے، و بدہد بہتر اور دیتا بھی ہے، بہتر ہے، از عابدے کے ببرد اس عابد سے کہ جو جمع کرتا ہے، کہ جو مانگتا ہے، وبنہد اور اکٹھا کر کے رکھتا ہے. یہ دو آدمی ہیں. ایک مالدار آدمی ہے لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دینے کی صلاحیت رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ ہاں، وہ خوب بانٹتا رہتا ہے. اور ایک بندہ ہے جو کیا ہے، جس نے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا سے درویشی اختیار کر لی. اب وہ مانگتا ہے، مانگ کر اکٹھا کرتا ہے. اس کو تو چاہیے یہ تھا، عابد ہے، کہ وہ اتنا مانگتا کہ جس سے اس کا پیٹ بھر سکے، اللہ کی بات کرتے. لیکن وہ مانگ کر اکٹھا کر کے رکھ رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مالدار جو عبادت نہیں کر رہا ہے، مالدار جو ہے عبادت نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ صرف اللہ نے جو اس کو مال دیا ہے اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہا ہے. یہ مالدار اس عابد سے بہتر ہے جو صرف اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکٹھا بھی کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟